ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے ایک شیخ بزرگ اپنے لڑکوں کے مرنے پر آہوزاری کیوں نہ کرتے۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں کہ حضرت نے اس ضمن میں کیا لکھا ہے اور ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، بود شہ رہنمائے پیش ازیں آسمانی شمع بر روئے زمیں، یعنی لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک رہنما شیخ تھے جو روئے زمین پر آسمانی شمع تھے۔ مراد یہ ہے کہ وہ ولی اللہ تھے۔ چوں پیغمبر درمیان امتاں در کشائے روزائے دارالجناں، فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہی جنت کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں تھے۔ آگے لکھتے ہیں، گفت پیغمبر کہ شیخ رفتہ پیش چوں نبی باشد درمیان قوم خیش، یعنی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیش رو شیخ اپنی امت میں نبی کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ یک صباح گفتش اہل بیت او سخت دل چونی بگو اے نیک ہو، فرماتے ہیں کہ ایک صبح اس بزرگ کی بیوی نے ان سے کہا کہ اے نیک ہو، بتاؤ تم اتنے سنگ دل کیوں ہو؟ ما از ہجر و مرگ فرزندان تو نوح میداریم با پشتے دو تو، بیوی نے کہا کہ ہم تیرے بیٹوں کے ہجر اور موت کی وجہ سے اس دوری کمر کے ساتھ روتے رہتے ہیں۔ تو نمی گری نمی زاری چرا یا کہ رحمت نیز در دل اے کیا، بیوی نے کہا کہ کیا بات ہے، تم روتے نہیں ہو یا پھر اے صاحب تمہارے دل میں رحم ہی نہیں ہے؟ چوں ترا رحم نباشد در دروں پس چے امید است ما از تو کنوں، بیوی نے مزید کہا کہ جب تمہارے دل میں یہاں رحم نہیں ہے تو ہمیں تم سے کون سی امید ہو سکتی ہے کہ تم اگلے جہان میں ہماری سفارش کرو گے؟ با امید تو ایم اے پیشوا کہ نہ بگزاری تمہارا در فنا، بیوی نے مزید کہا کہ اے پیشوا ہم تو آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں قیامت کی ہلاکت میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ چوں بیاریند روز محشر تخت خود شفیع ماتوئی آن روز سخت، بیوی کہنے لگی کہ جب حشر کے دن تخت آراستہ کیا جائے گا تو اس سخت دن آپ ہی تو ہمارے سفارشی ہوں گے۔ درچنا روز و شب بے زنہار با کرام تو ایم امیدوار، بیوی کہنے لگی کہ بے پناہ روز و شب میں ہم آپ کے کرم ہی کے تو امیدوار ہیں۔ دست ما و دامن تست آن زماں کہ نہ ماند ہیچ مجرم را اما، بیوی نے مزید کہا کہ اس وقت ہمارا ہاتھ اور آپ کا دامن ہوگا جب کسی مجرم کے لیے امان نہ رہے گی۔ بیوی قیامت والے دن کی بات کر رہی ہے۔ گفت پیغمبر کے روز رستخیز کہ گزارم مجرمارا اشکریز، مولانا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما رکھا ہے کہ قیامت والے دن میں مجرموں کو اشک بہاتا ہوا کیسے چھوڑوں گا۔ من شفیع آسیاں باشم بجاں تا ریحانم شاں از اشکنجا گراں، فرمایا میں دل و جان سے گناہ گاروں کا سفارشی ہوں گا تاکہ ان کو بھاری شکنجے سے چھڑا لوں۔ آسیاں و اہل کبائر را بجہد وارحانم از عطاب نقض عہد، فرماتے ہیں میں گناہ گاروں اور کبیرہ گناہ والوں کو کوشش سے عہد کے توڑنے کے غصے سے نجات دلاؤں گا۔ سرکار نے مزید فرمایا مولانا کے بقول، صالحان امتم خود فارغند از شفاعت ہائے من روز گزند، بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے نیک لوگ مصیبت کے دن یعنی قیامت والے دن فرمایا میری سفارشوں سے فارغ ہوں گے، بلکہ ایشاں را شفاعت ہا بود گفت شاں چو حکم نافذ می رود، بقول مولانا سرکار نے مزید فرمایا کہ میری امت کے نیک لوگ بھی سفارشیں کریں گے اور ان کی بات نافذ حکم کی طرح چلے گی۔ آگے بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ہم پہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کون سی مہربانی ہے؟ ہیچ وازر وزر غیر برنداشت من نیم وازر خدایم برفراشت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دوسرا شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور میں بھی بوجھ اٹھانے والا نہیں، لیکن میرے اللہ نے مجھے یہ شفاعت کی اجازت دے کر بلند کر دیا ہے اور یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ مولانا بحر العلوم ہمیں دو سفارشیوں کا بتانے کے بعد، یعنی اپنی سفارش کے بارے میں بتانے کے بعد اور امت کے صالحین کی سفارش کا بتانے کے بعد
اب اس سال شیخ یا پیر کی خصوصیت بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں شیخ کے باود پیر یعنی موسپید مانیے ای مو بداں اے نا امید. فرماتے ہیں کہ پتہ ہے شیخ کون ہوتا ہے؟ سفید بالوں والا بوڑھا شخص ہوتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اے نا امید میں تجھے ان سفید بالوں کے معنی بھی بتاتا چلوں. آگے لکھتے ہیں ہست موئے سیا ہستیے او تا از ہستیش نہ ماند تارے منہ. فرماتے ہیں کہ کالے بال اس کی ہستی ہے حتیٰ کہ اس کی ہستی کا ایک بال بھی باقی نہ رہے. مولانا فرمانا اس میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک کسی کے بال سیاہ ہیں تو یہ عام طور پر بندے کی جوانی یا اس کی فنائیت نہ ہونے کی علامت ہے. آگے لکھتے ہیں چونکہ ہستیش نہ ماند پیر اوست گر سیاہ مباشد و یا خود دو موست. فرماتے ہیں کہ جب بندے کی ہستی نہ رہے تو وہ شیخ یا پیر ہوتا ہے، خواہ وہ سیاہ بالوں والا ہو یا کھچڑی بالوں والا، یعنی کچھ اس کے بال کالے ہوں اور کچھ سفید ہوں. یعنی اصل چیز مولانا فرما رہے ہیں کہ باطنی پاکیزگی ہے، کالے یا سفید بال نہیں ہیں. آگے لکھتے ہیں عیسیٰ اندر مہد بردارد نفیر کہ جوان نہ گشتہ ماں شیخم و پیر. یعنی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو گہوارے میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم جوان ہوئے بغیر ہی شیخ اور پیر ہیں. آگے کیا لکھتے ہیں چوں یکے موئے سیاہ کہ وصف ماست نیست بروے شیخ و مقبول خداست. یعنی فرماتے ہیں کہ جب ایک بھی کالا بال جو کہ ہماری صفت ہے یہ کسی میں نہ رہے تو فرماتے ہیں وہ شیخ بھی ہے اور خدا کا مقبول بندہ بھی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک کسی بندے کی فنائیت 100% نہیں ہو جاتی تو فرماتے ہیں کہ نہ وہ شیخ ہے نہ وہ پیر ہے اور نہ ہی بقول مولانا کہ وہ مقبول بارگاہ عزدی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابلیسی وسوسوں کی وجہ سے زندہ نفس کے ساتھ خود یہ سمجھتا ہے کہ میں شیخ یا پیر ہوں یا مقبول بارگاہ ہوں تو سمجھ سکتا ہے، لیکن بقول مولانا وہ شیخ اور پیر کہلانے کے قابل بالکل نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ نفس والا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ مقبول بارگاہ بھی نہیں ہے. اگلے دو کلاموں میں تو بالکل ہی اس کو واضح کر دیتے ہیں اور لکھتے ہیں چوں بود موش پید اربا خودست او نہ پیرست و نہ خاصے عزدست. فرماتے ہیں کہ جس کے بال سفید ہوں اگر وہ خود ہی میں ہے یعنی زندہ نفس والا ہے تو فرماتے ہیں نہ وہ پیر ہے اور نہ ہی اللہ کا مقبول بندہ ہے. ورسر موئے از وصفش باقی است نیست از عرش و سما آفاقی است. یعنی فرماتے ہیں کہ اگر اس کا بال برابر نفسی وصف بھی باقی ہے تو فرماتے ہیں وہ آسمانی اور عرشی نہیں ہے، دنیا دار ہے، زمینی ہے. آگے چونکہ اس شیخ کا اپنی بیوی کو جواب ہے اس لیے ہم اب تک کے اشعار میں موجود اصلاحی اور درسی پہلوؤں پر ایک نظر کرتے ہیں. مولانا نے بالکل شروع میں ہی فرمایا کہ ایک بزرگ تھے جو زمین پر آسمانی شمع تھے. یہ ان بزرگوں کی نعمت شرع صدر کی طرف اشارہ ہے اور اگلے اشعار میں اس شیخ کے صاحب نعمت ہونے کا اشارہ اور بھی واضح ہو جاتا ہے جب مولانا فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ ایسے ہی جنت کی طرف بلانے والے تھے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتے ہیں. مولانا نے اس کو حدیث لکھا ہے، بعض لوگ اسے حدیث نہیں بلکہ کسی کا قول کہتے ہیں، تاہم یہ بات تو قرآن کی سورہ النساء آیت 69 سے ثابت ہے کہ انعمت علیہم میں چوتھے نمبر پر صالحین ہی ہیں اور وہ انبیاء کی طرح یقیناً صاحب نعمت بھی ہیں اور نبیوں والا کام یعنی تبلیغ بھی کرتے ہیں. آگے پھر مولانا نے اس کو بھی حدیث شریف لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں مجرموں کو روتا ہوا نہیں چھوڑوں گا، ان کی شفاعت کروں گا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری امت کے صالحین کو بھی میری سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ خود سفارش کریں گے، اور فرمایا ان کی سفارش نافذ حکم کی طرح چلے گی. پھر مولانا اس سالے یا شیخ امت کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ امت میں اس کی کیا خصوصیت ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ عام طور پہ لوگ شیخ یا پیر اس شخص کو کہتے ہیں جو بوڑھا ہے، سفید بالوں والا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اصل شیخ یا پیر وہ ہے جو فنا ہے. مزید فرماتے ہیں کہ اگر سفید بالوں والا شخص بھی اپنی خواہش نفس کے ساتھ ہے، اپنا تزکیہ نفس نہیں کر سکا تو فرماتے ہیں وہ دنیا دار ہے،
نہ وہ شیخ ہے، نہ وہ پیر ہے، اور نہ ہی وہ مقبول بارگاہ ہے۔ پھر اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا تزکیہ نفس کر چکا ہے تو بے شک اس کے بال کالے ہیں، فرماتے ہیں وہی شیخ ہے، وہی پیر ہے، اور وہی مقبول بارگاہ بھی ہے۔ ناظرین، اس بزرگ نے اپنی بیوی کو اولاد کے مرنے پر نہ رونے کا سبب کیا بتایا، اس کو ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔